ٹائمس کے بارے میں، اینڈ ٹائمس میں کیا ہوگا اور کیا دھوکہ دہی ہوگی، کیا دھوکہ دہی ہوگی۔ ہم نے سب سے پہلے پچھلے سنڈے میں سیکھا تھا پہلی مہر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جی؟ پہلی مہر کے بارے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ کس کس کو سمجھ آئی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ پہلی مہر کے بارے میں اچھے سے ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے کہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ بڑے اچھے سے آپ نے سنا ہے۔ خدا آپ نے برکت پائی ہے جی۔ آج اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، آخری دنوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم ان باتوں کو جان رہے ہیں جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پیش قدمی باتیں ہیں، یہ تھوڑی ایسی باتیں ہیں جو ابھی ہمیں سرسری معلوم ہو رہی ہیں، ابھی ہمیں چیدہ نظر آئیں گی۔ ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ابھی ہمیں وہ باتیں وہ کونپلیں پھوٹتی نظر آئیں گی، لیکن ابھی تک وہ باتیں پوری نہیں ہیں۔ خدا ان کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کی انجیل ہے جی، اس کا 24واں باب۔ یہ آیات جو ہیں یہ بہت زیادہ لمبی ہیں، پورے باب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر اس پورے باب کو ہی دیکھیں تو اس میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے شاگرد جو ہے خداوند یسوع مسیح کے، وہ شاگرد ان سے پوچھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں۔ ہم پہلی آیت سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج کا میسج بہت خاص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جن کے پاس کاپیز ہیں، یہ اینڈ ٹائمز کا آغاز ہے۔ اب لگاتار میسیجز ریولیوشن پہ ہوں گے، لگاتار مکاشفات پر باتیں کی جائیں گی، مکاشفہ کی کتاب پر بات کی جائے گی۔ اس میں تمام باتیں جو ہیں جو اینڈ ٹائمز میں ہوں گی ہم باری باری سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ کیا ہے جی؟ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ بیٹا ذرا دیکھنی اس چیز کو نہ چھیڑے جی۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، جنہوں نے بائبل مقدس کھولی ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس حوالہ جات کو دیکھیں۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوگی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی تسلسل میں آگے چلتا رہتا ہے۔ ہم پورے حوالہ جات کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس میں سے چیدہ باتیں جو ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ ممکن ہے کہ آج ایک حصہ بیان کیا جائے، آنے والے وقت میں ہم اس کو اور زیادہ مزید دیکھیں گے۔ اب ہمارا جو خداوند کے کلام کے مطابق ہمارا مضمون ہے آخری وقت کی پیشن گوئیاں۔ آخری وقت کی یعنی اختتامی وقت جو آخر میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے، ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب میں جب پہلی مہر کھولی جاتی ہے تو پہلی مہر کے ساتھ جو ہے ایک جو جاندار ہے، ان 4 جانداروں میں سے ایک جاندار جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ گرج کسی آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آ، اور ویسے جیسے آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سفید گھوڑا جو ہے نکلتا ہے، ایک گھوڑ سوار اس کے اوپر موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے، اور کمان کے ساتھ اس کو کیا دیا گیا؟ ایک کیا دیا گیا؟
میں ہوں کسی نے پوچھ لیا نا کہ اپنے بھن کے ویاہ کنیاں وریاں کسی نے دیتی ہیں کہ اسی ایڈی لمبی بک رکھی ہوں لال کی جی شادی کھانا آبادی تے آ فلانے نے دیتا سی تے آ فلانے نے دیتا سی، کیوں جی نیوندرا دینا تے واپس دینا. تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے سنڈے کا میسج نہیں ہمیں کیا دیا گیا جی انکل جی؟ تاج دیا گیا. انکل جی کے لیے تاج. بھائی بہن مقدس ہمارے پاس ہوتی ہے، پھر جی میں نے باپ بھی بتا دیا ہے، میں نے باپ بھی بتا دیا. چلے اوپر سے صحیح، لیکن یہ بات ضرور ہے آپ دیکھ کے بولے تو صحیح. یاد رکھا کریں یہ میسج، یہ سرمنس آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے عرصے کے بعد ملے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد جو کوئی آئے وہ آپ کو بیان کرے. لیکن میرے عزیزوں میری کوشش یہی ہے، میں رات کو 1 بجے سویا ہوں، رات کو 1-1:30 بجے سویا ہوں. کس لیے؟ ان چیزوں کو تیار کرنے، ان کو تیار کرنے کے لیے. مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم نے پڑھا تھا تو گھوڑ سوار نکلا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ صاف اور شفاف طور پر شفاف دھوکہ ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹے مسیح کو ظاہر کر رہا ہے. اب ہم نے پہلی مہر کو دیکھ لیا تھا، لیکن خداوند خدا جو ہے وہ اس بات کو یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں. ہم ان گھوڑوں کو یہاں پر بھی دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ. اب جب یہاں پر لکھا ہے اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. خدا یسوع المسیح کو جو تھا شاگرد اس کے وہ ہیکل کی تعمیر و ترقی کو دکھانا چاہتے تھے. وہ ایک عالی شان ہیکل تعمیر کی گئی تھی اور یہودیوں نے بہت محنت کی تھی، اور ویسی ہیکل جو تھی وہ کہیں اور موجود نہیں تھی. تو خداوند کے شاگردوں نے کوشش کی کہ ہم اس کی شان و شوکت دکھائیں اور خداوند یسوع سے تعریف کو حاصل کریں. کیا حاصل کریں جی؟ ساتھ میں رہیں، ساتھ میں بولیں، تعریف کو حاصل کریں. اور جب تعریف کو حاصل کریں تو لیکن خدا آگے سے جواب دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تم ان عمارتوں کو دیکھ رہے ہو، ظاہری طور پر یہ موجود ضرور ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پتھر کے اوپر پتھر باقی نہ رہے گا. اب یہ جو پیشن گوئی تھی خداوند یسوع المسیح کی وفات یعنی ان کے اٹھائے جانے کے بعد، اور وہ تقریباً سالوں میں پوری ہوئی. اور سن 70 عیسوی میں جو تھی یہ جو اس آیت کی پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی. اب اس کے اوپر پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے والی پیشن گوئی کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جب ہم دانییل کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے ہی صاف الفاظ میں 9ویں باب میں یہ بات لکھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم 9ویں باب کی بات کریں، جب لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے نکل کر کیا ہوا جی؟ ہیکل سے نکل کر، بائبل مقدس پاس ہے، بائبل مقدس ہے نا جی؟ تو ہیکل میں سے نکل کر کیا لکھا ہے وہاں پر؟ جب ہیکل میں سے نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو حزقیل نبی کے صحیفے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 11ویں باب اور اس کی 22ویں سے 23ویں آیت میں، جلال ہیکل سے جدا ہو گیا. جب خدا اس ہیکل میں سے نکل آئے تو حزقیل کی وہ بات جو تھی وہ پوری ہوتی ہوئی یاد ہوتی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہیکل سے خداوند کا جلال کیا ہو گیا جی؟ جدا ہو گیا. اسی طرح ہی جس طرح خداوند یسوع مسیح ہیکل سے باہر نکل آئے، اب ہیکل جو ہے وہ خداوند کے جلال سے خالی ہو چکی ہے. اب ہیکل سے خداوند یسوع مسیح باہر آ چکے ہیں. اب وہ وقت ہے کہ بیگار و مددگار وہ ہیکل چھوڑ دی گئی ہے. اب خدا ہیکل میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا فرماتے ہیں تم دیکھ تو رہے ہو لیکن میں اب باہر آ چکا ہوں، اس وجہ سے اس کے اوپر پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اب یہ نبوت کب جو ہے وہ پوری ہوئی؟ قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یروشلم ایک دفعہ تباہ ہو چکا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب نبوکت نصر نے یروشلم کو
اسیر کیا، یہودیوں کو اسیر کیا، تو انہوں نے ہیکل کو کیا کیا تھا؟ کیا کر دیا تھا جی؟ تباہ کر دیا تھا، اور ان کو اسیر کر کے کہاں پر لے گیا؟ بابل میں لے گیا، اسیر کر کے وہ بابل میں لے گیا، اور وہاں پر جائے جیسے ہی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دانیال کا جو بت کی یہاں پر خواب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو بت کی رویا جو تھی وہ دانیال نبی کے صحیفہ میں موجود ہے، جو 3 یا 4 جو ہیں اس کے اشرے ہیں، 4 ان کے حصے ہیں، وہاں پر ایک پتھر آخر میں گرتا ہے اور تمام کا تمام بت جو ہے اس کو زیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اور کیسے ہوا۔ نبوکت نظر نے جب یروشلم کی ہیکل کو تباہ کر دیا تو وہاں سے وہ کیا کیا گیا؟ تمام یہودیوں کو لے کر وہ بابل میں آ پہنچا، اور وہاں پر کیا ہوا کہ جب نبوکت نظر کو خدا نے رد کیا تو اس کو کہاں پر؟ جنگل میں پھینک دیا گیا، اور جب جنگل میں پھینک دیا گیا تو اس کے اوپر سائرس جو تھا ایک بادشاہ، وہ وہاں پر آ کر سائرس اعظم جو ہے اس نے تقریباً 586 میں جو یروشلم کو واپس لے لیا، یعنی اس نے نبوکت نظر اور یروشلم کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے اوپر محاصرہ کر لیا، اس کو اپنے لے لیا۔ اور اس کے بعد دوسری ہیکل تقریباً 516 قبل مسیح میں ہوتی، لیکن کچھ یہودی ذرائع 350 قبل مسیح میں مکمل ہونے کی تاریخ۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر دوبارہ دعویٰ کیا۔ رومی جو تھے، رومی جو تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے دور تک اور آج تک جو ہے وہ رومی دور جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کو ہم اس رویا میں سے دیکھیں گے جب دانیال کے صحیفے میں ہم جائیں گے۔ تو یہاں پر رومیوں نے کیا کیا کہ پھر سے دوبارہ پر یروشلم کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر جو ہے وہ 70 عیسوی میں ہیکل کو تباہ کر دیا۔ ہیکل کو کیا کر دیا؟ آگ لگا دی، ہیکل کو آگ لگا دی۔ اب بات رہی، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ پتھر پر پتھر باقی۔ بیٹا تھوڑا سا صبر کر لیا کریں پانی کے لیے۔ جب کلام مقدس کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں پیاس لگ جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو کس نے پانی پلایا تھا؟ اوپر سے پانی پلایا گیا، تو ہمارے لیے 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات رہی پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے کی۔ اب ہوا کیا؟ ان کا ایک جنرل ٹائٹس تھا جس کو ہم تیتس کہتے ہیں۔ یہ رومی شہنشاہ کا بیٹا تھا، اور وہ شہنشاہ وسپسیان کا بیٹا تھا۔ وسپسیان جو تھا ایک شہنشاہ، رومی شہنشاہ تھا، اس کا یہ بیٹا تھا۔ اس وقت یہ نیب تھا، یعنی اس کے انڈر کمانڈ، دوسرے جگہ پر یہ کمانڈ کرتا تھا۔ اور فلسطین سے جانے سے پیشتر تیتس نے جرمنی اور برطانیہ میں خدمت انجام دی، یعنی یہ جو ٹائٹس ہے، جنرل ٹائٹس، یہ اس سے پہلے وہاں پر جو تھا وہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک سے اس کو پھر سے یروشلم میں کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا۔ اور جب بھیجا گیا تو تیتس یعنی ٹائٹس جو تھا وہ ہیکل کو آگ لگانا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک عالی شان وہ جگہ اور ہیکل بنی ہوئی تھی، ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ جب ناکام ہوا تو اس کے فوجیوں نے ہیکل کو آگ لگا۔ بڑی غور طلب بات ہے، یہ سنیے گا۔ اس کے فوجیوں نے کیا کیا؟ ہیکل کو، یہ میں عشرے کی بات کر رہا ہوں، 70 عیسوی میں۔ کیا جی؟ 70 عیسوی میں۔ اور جب ہیکل کو آگ لگا دی گئی تو ہیکل کی ہر جگہ پر بے شمار سونا مڑھا ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ ہیکل جب بنائی گئی تو ہر چیز میں سونا جو تھا وہ کیا کیا گیا؟ منڈھا گیا۔ اور جب سونا منڈھا گیا تو جب آگ لگی تو آگ کی وجہ سے سونا جو تھا وہ پگھلنا
شروع ہو گیا، اور جب وہ پگھلا تو وہ دراڑوں میں، اینٹوں کی دراڑوں میں آ کر ٹھہر گیا اور وہاں پر جم گیا۔ اور لوگوں کے فوجیوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو سونے کو نکالنے کے لیے ایک ایک اینٹ کو، ایک ایک پتھر کو اوپر سے ہٹا کر وہ پیشن گوئی ہوئی۔ یہ پیشن گوئی ایک پتھر پر، پتھر باقی نہ رہے گا، یہ وہاں پر پوری ہوئی۔ اور جب انہوں نے سونا نکالنے کے لیے ایک اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا، اب یہاں پر وہ جو ہے وہ ہسٹری، وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں دانییل کے صحیفہ میں 9 باب اس 24 27 آئی، کیونکہ یہاں پر جو باتیں بیان ہیں یہ یاد رکھیے گا، ان 4 گھوڑوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے۔ اب اس کے لیے 70 ہفتے جو تھے یہ تقریباً 400 کے قریب اور اس سے زیادہ تقریباً 500 کے قریب جو ہے وہ دن بلکہ سال بنتے ہیں، 500 کے قریب جو ہے یہ سال بنتے ہیں۔ اتنے سالوں تک جو تھی وہ یہاں پر بیان ہے کہ پیشن گوئی کی گئی کہ تیرے لوگوں کے لیے کیا ہوگی، 70 ہفتے جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے بربادی جو ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے جانے کے بعد بربادی جو ہے وہ مقرر کر دی جائے گی۔ وہ کس طرح؟ اب لکھا ہے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ اب خداوند یسوع المسیح جب آتے ہیں تو خطا کاری اور گناہ کا صلیب کے اوپر کیا کر دیا جاتا ہے، خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ تمام کے تمام گناہ جو آدم سے لے کر مسیح یسوع تک ان نسل انسانی کرتی رہی، خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جان دے کر ان تمام خطا کاریوں اور گناہ کا خاتمہ کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے 9 باب کو آپ نکال سکتے ہیں 24ویں آیت سے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے۔ اور یسوع المسیح نے صلیب کے اوپر کیا کیا جی، کفارہ دے دیا، اپنی راست بازی قائم ہو۔ اور لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح یوحنا اسباغی کے پاس جاتے ہیں، وہ بپتسمہ لیتے ہیں اور بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں تو کیا وہاں پر کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اسباغی کہتا ہے کہ خداوند میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو مجھ سے بپتسمہ لیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ساری راست بازی ایسے ہی پورا ہونا ضرور ہے۔ اور وہاں پر یہ لکھا ہے، اس پیشن گوئی کا پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ ابدی راست بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ رویا اور نبوت پر ہے، رویا اور اب آپ کو 2 طریقوں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا بھیجوں گا۔ تو جب یوئیل نبی کی معرفت ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنی روح کو ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور بچے کیا دیکھیں گے، بوڑھے کیا دیکھیں گے، وہ رویا دیکھیں گے اور نبوت کریں گے۔ اور جب پاک روح آتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، اور پاک روح وہ واحد مہر ہے جس نے رویا اور نبوت پر مہر کی۔ اب یہاں پر وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اب آگے لکھا ہے پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے، اور خداوند یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی لہو لے کر کیا ہوا، کفارہ دے کر پاک ترین مقام میں چلا گیا اور وہاں پر ہماری ابدی خلاصی ہوئی۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر میں نے پہلے بتایا یہ بہت ہی، اگر ہم سمجھے تو پیچیدہ میسج ہے، اگر ہم دیکھیں تو سمجھنے والا ہے، ذہن کو حاضر رکھیے گا، آج بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے فرسٹ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح
फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, और तकरीबन खुदा जो है वो 69 हफ्ते के करीब जो है, 69 हफ्ते सालों पर मुहित हैं, 69 हफ्ते के करीब जो है वो मसलूब कर दिए गए। और जब 69 हफ्ते के करीब मसलूब हुए, लिखा है फरमा रवा क्या होगा जी, 7 हफ्ते और 62 हफ्तों के तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूब कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा। यहां से बड़ा गौर से सुनिएगा, मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा। अब यहां पर लिखा है कि वो ममसूब फरमारवा क्या किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, उसका कुछ बाकी ना रहेगा। लेकिन आगे लिखा है एक बादशाह आएगा। क्या लिखा है, पहली मोहर जब खुलती है तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, सफेद घोड़ा। और उसके लिए मैंने जब पूछा था क्या दिया गया था, उसको एक ताज दिया गया था कि वो फतह और बल्कि और भी फतह करे। ये वही बादशाह के बारे में यहां पर लिखा है, लेकिन इसमें खुदावंद यीशु मसीह की कोई बात नहीं। यहां पर लिखा है एक बादशाह आएगा, एक हफ्ते लिखा है, और शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। क्या होगा जी, मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी। ये एंड टाइम्स के बारे में है, मैंने पहले बताया। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। मैंने पहले बताया कि हफ्ता एक जो है वो 7 सालों को जाहिर करता है, हफ्ता 7 सालों को जाहिर करता है। जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को, दानियल को और मुकाशवा की किताब को पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है कि मैं उसको एक दौर, नीम दौर, और दौरों और नीम दौर, यानी एक दौर, 2 दौर और नीम यानी हाफ दौर जो है निस्फ 3 साल। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो लिखा है ना तू गर्म है ना तू सर्द है, फिर क्या होगा, तू नीम गर्म है। क्या है जी, यही वो बात यहां पर है कि वो निस्फ हफ्ता। अब मुखालिफ मसीह जब आएगा, एक बादशाह मुखालिफ मसीह जब आएगा तो क्या होगा, वो एक हफ्ता यानी 7 साल के लिए लोगों के साथ यरूशलेम और तमाम लोगों के साथ अमन का मुआहदा करेगा। क्या करेगा, अमन का मुआहदा करेगा। और जब अमन का मुआहदा करेगा, अमन का मुआहदा करेगा तो फिर वो अमन चलता रहेगा। और लिखा है बज़ाहिर लोगों को ये महसूस होगा, मैंने पहले बताया था, जब घोड़ा निकला है तो वो सफेद है, उसके हाथ में कमान है और उसका सफेद ही ड्रेस है, और सफेद जहां पर अमन को जाहिर करता है वहां पर धोखे दही को भी जाहिर करता है, सफाक झूठ को भी जाहिर करता है। ये अमन रहेगा जरूर, लेकिन चंद सालों तक रहेगा। निस्फ हफ्ता जो है वहां पर लिखा है, और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मकूफ करेगा, यानी 3.5 साल में वो अमन को कायम रखेगा, लेकिन 3 साल होने के बाद वो अहद को तोड़ देगा। वो अमन के अहद को क्या करेगा, तोड़ देगा। वो तमाम वो अमन की बातें क्या करेगा, खत्म कर देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, और लिखा है फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक के बर्बादी कमाल का पहुंच जाएगी। आजकल के दौर में हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बर्बादी है जी, मोबाइलों के जरिया से, टीवी के जरिया से, इंटरनेट के जरिया से, इंसान के अपने अमालों के जरिया से, पैसे के वजह से, किसी को इक़्तिदार की वजह से बहुत सारी ऐसी बर्बादी मौजूद है। अपनी सी तस्वीरें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। लोग अपलीस के जो है वो पहले छुप के काम करते थे, लेकिन आज वो सरेआम जो है वो अपने आप को नुमाया करते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है कैलिफोर्निया में शैतानी चर्च का इनकार किया जाना।
शैतानी चर्च का इनकार किया जाना। ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही है। ये तब की पक रही है जब दानियेल के सहीफे को देखे तो लिखा है कि उस बुत के पांव कौन से हैं? लोहे और क्या है जी? मिट्टी के हैं। ये तब से वो खिचड़ी पक रही है। अगर हम इसको सही तौर पर सीधा सीधा भी देखें तो मुखालिफ मसीह की रूह जो है वो पहले से काम करना शुरू कर चुकी है, जब से उसको आसमान से नीचे गिराया गया। क्योंकि जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हमने नमरूद के बारे में सीखा था। नमरूद के बारे में सीखा था। नमरूद खुदावंद वहां पर लिखा खुदावंद के सामने सामने यानी सामने मद्दे मुकाबिल एक शिकारी सूरमा हुआ है। मुखालिफ मसीह, आप देखें कि यस्सु अल मसीह की कितनी मुखालफत हुई। यस्सु अल मसीह की मुखालफत वहाँ से जोर पकड़ती और यहाँ तक मुखालफत थी कि यहूदियों ने और तमाम रोमियों ने मिलकर क्या किया? उनको मसलूब कर दिया और कहा मसलूब कर, सलीब दे। क्या कर? सलीब दे, इसको सलीब दे। इसके खून का बदला यानी इसके खून के इवज़ी हम हैं और हमारी औलाद है। इनका इसके खून का जिम्मा। इतनी नफरत और इतनी मुखालफत की गई और यहाँ तक मुखालफत कि ईद के ऊपर क्या किया जाता था? एक को छोड़ दिया जाता था, लेकिन बराबा और यस्सु मसीह को आमने सामने खड़ा किया। अब बराबा जो था वो हमारी नुमाइंदगी करता है। बराबा क्या करता है? हमारी नुमाइंदगी करता है। और यस्सु मसीह ने हमें बचाने की खातिर खुद कुर्बान हो और क्या कहा कि बराबा को छोड़ दो हमारे लिए और इसको क्या कर दो? मसलूब कर दो। इसीलिए खुदावंद खुदा जो है वो फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और जब ऐसा हुआ तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम पढ़ते हैं, लिखा है बर्बादी कमाल का पहुंच जाएगी। क्या पहुंचेगी जी? कमाल का पहुंच जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाला वक्त शैतान इस कदर धनाता फिरेगा कि मुमकिन है कि बरकतीतों को भी, इसको भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अब क्या है? वो धनाता फिर रहा है। लिखा है वो शेरे बबर की तरह धाड़ता, अभी उसको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उसको एक अभी क्या है? रोके हुए हैं। अभी वो रोके हुए हैं। उसकी जरूरत नहीं है अभी तक कि वो खुदावंद के लोगों को छेड़ जाए। अगर कोई ईमानदार है तो मैंने बताया था कि खुदावंद के मुकद्दस लोग जो खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं वो बयान करते हैं। एक बुक है जहन्नम का इलाही मुकाशफा। अब मुकाशफा के बारे में उस बहन बताती है कि मैं क्या देखती हूँ कि बड़ी बदरूहें जो हैं वो छोटी बदरूहों को क्लास दे रही हैं और कहती हैं इससे पहले कि तुम जमीन पर जाओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मोहतात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें होशियार करना चाहती हूँ, मैं खबरदार करना चाहती हूँ। होशियार रहना। दूसरों को तो तुम छेड़ लेना तो छेड़ लेना, दूसरों को तहकीक करना तो कर देना। जो लोग ईमान नहीं रखते, जो लोग हैं जो खुदा उनके कलाम पर अमल नहीं करते, जो लोग दुआ नहीं करते, जो लोग खुदा उनके कलाम को पढ़ते नहीं है, खुदा उनके घर में नहीं आते, उसकी प्रस्तिश नहीं करते, उनको तो तुम पकड़ सकते हो, लेकिन यीशु मसीह के ईमानदारों को कभी हाथ न लगाना। उनको इख्तियार दिया गया है कि वो तुम्हें पकड़े और निकाल पाए। अब बर्बादी क्या है? बर्बादी फना कर देने वाली बात है। हमारे घरों में आज झगड़े मौजूद हैं, हमारे रिश्ते बदनाम हो चुके हैं, हमारे रिश्तों में बर्बादियां आ चुकी हैं, हमारे कारोबार बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मैं पहले बताता चलूं, बोर तो नहीं होते, परेशान तो नहीं, अगर तालियां बजाओ खुदा पता लगे, किसको पूछे पता लगे। मेरे साथ रहिए, मैं इसलिए पूछता हूँ
کیا ہوا؟ بربادی کیا ہے؟ اب ہر جگہ پر جہاں پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں، ابھی یہ باتیں ٹریلر ہیں. ابھی یہ باتیں کیا ہیں؟ ٹریلر ہیں. ابھی وہ صحیح بربادی قائم نہیں ہوئی. یہاں پر کیا دکھانے پڑا ہے؟ بربادی کیا کہاں تک پہنچے گی؟ کمال تک پہنچ جائے گی. کیا ہو جائے گا جی؟ کمال تک پہنچے گی. اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے جگہ پر اب واقع ہو. کیا ہوگی جی؟ اجاڑنے والی. ممکنہ طور پر بدھ ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر مخالف مسیح اپنا بت کھڑا کر سکتا ہے، جس طرح نبوکدنضر اور اس کے دور عہد میں ہوا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ہوگا یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اس کو حتمی نہ سمجھیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امریکہ میں بیفومیٹ کا ایک بت بن چکا ہے. اور بیفومیٹ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بیفومیٹ سمجھتے ہیں؟ وہ بتا سکتا ہے، وہ جانتا نہیں بیفومیٹ کے بارے میں. بیفومیٹ ایک بت ہے، وہ آدھا عورت ہے آدھا بکرا ہے. آدھا عورت ہے اور آدھا جس کو گاڈ خدا کہتے ہیں، جس کو گاڈ خدا کہتے ہیں. خداوند نے چاہا تو میں آپ کو خداؤں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی اس کے لیے ریسرچ کرنی ہوگی، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. گاڈ خدا، بکرا خدا جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا باقاعدہ طور پر وہاں پر مجسمہ اور اس کے لیے ایک ایگزیبیشن رکھا گیا ہے. اور اس کے لیے ایگزیبیشن کون دیکھنے جاتے ہیں؟ وہ شیطانی سیٹنزم کے ماننے والے جو الٹی کراس کو مانتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کیلیفورنیا میں الٹا کراس ایک رکھنے والا چرچ بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گا، کوئی اور کیوں نہیں بنا؟ کوئی اور مندر کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسیحیت ہی ہے جو میرا قلع کما کر سکتی ہے، مجھے فنا کر سکتی ہے. کیونکہ یسوع المسیح نے اپنا خون بہا کر اس کے تمام ارادوں کو فنا کر دیا، اس کے موت کے دارالخلاء پر کر دیا. ہاللیلویا. اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اب یہاں پر آگے چلیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت کو، متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور 30 آیت. میں نے پہلے بتایا تھا، لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یکلک 3 سوال کیے، جس پر ایک سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، سب سے پہلے کیا کہا تھا جس انہوں نے؟ ہاں جی پڑھیں جی کوئی بھی. کیا کہا تھا؟ اور جب وہ زیتون کی پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی؟ جی. اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ نصف ہفتہ تک جب وہ گھوڑا چھوڑا جائے گا، اب ہیکل کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے. اب مبسوط فرمانروا جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ قتل ہو چکا ہے. لیکن وہ دہنے ہاتھ کبریا پر بیٹھا ہوا ہے. اب ہیکل بھی تباہ ہو چکی ہے. اب وہ وقت آن پہنچے ہیں. ہم اس بات کو یاد رکھیے گا، آخری زمانہ میں آ چکے ہیں، لیکن یہ ابھی مصیبتوں کا شروع ہوگا. ابھی یہ مکمل کمال بربادی نہیں ہوگی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. پہلے کا تو جواب جو ہے وہ انہوں نے یروشلم کے محاصرے، ہیکل کی تباہی کے لحاظ سے، اور پھر دوسری جو انہوں نے محاصرے کی بات کی پہلے سوال میں، دوسرے محاصرے کی جب یروشلم کو پھر سے گھیرا جائے گا آخری وقت میں، وہ مخالف مسیح ہے وہ پھر سے ان کو کیا کرے گا؟
گھیرے گا، پھر سے وہ گھیرے گا۔ پھر دانیال کے صحیفے کے مطابق جو ہم نے پڑھا کہ وہ 70 نصف ہفتہ تک، پھر جب دوسری بات کی جاتی ہے تو خداوند کے مقدس کلام کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 3 باب اس کی 10 آیت، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ یہ مخالف مسیح سے پہلے کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے، اور کلیسیا وہ مصیبت نہیں دیکھتی، کلیسیا وہ کلیسیا ہے جو یسوع المسیح کی دلہن ہے، یسوع المسیح جس کا دلہا ہے، اور کوئی دلہا جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میری دلہن مصیبت میں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کلیسیا میں شامل ہو جائیں، ورنہ وہ مصیبت ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا سے شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی ایسی مصیبت نہ ہم نے دیکھی ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ خداوند کہتے ہیں کہ آنے والے سے پہلے میں تمہاری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ پھر خداوند یسوع کہتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے۔ پہلی صدی سے لے کر 20ویں صدی تک یہودیوں میں بہت سارے جھوٹے مسیحی آئے ہیں، میں ان کا بنام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مشہور زمانہ 11 ایسے لوگ ہیں جو مخالف مسیح بن کر سامنے آئے۔ یہ میرے پاس تمام جو ہیں وہ نام موجود ہیں، میں ایک ایک کا نام بتانا چاہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے تقریباً 6 ملین سے زیادہ 6 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں فالوورز ہیں، اتنے لوگ کروڑوں کے حساب سے ان کے فالوورز ہیں، لاکھوں کے حساب سے ان کے فالوورز ہیں۔ بہت سارے وسیرین موجود ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسیحا کلیم کر چکے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں آپ کو یہاں پر تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن شارٹ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کتنا ہو چکا ہے۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا پہلا حصہ ہو، دوسرا حصہ جو ہے ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ جب ہم 4 آیت سے لے کر 14 آیت تک پڑھتے ہیں، متی رسول کی انجیل 24واں باب 4 آیت سے 14 آیت تک، تو یہاں پر بڑی خاص باتیں لکھی ہیں کہ تم لڑائیاں کیا دیکھو گے جی؟ افواہ دیکھو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھوچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی۔ اس وقت لوگ تم کو ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور دوسرے سے دعوت رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، جب جھوٹا نبی یعنی جھوٹا جو ہے وہ مسیحا آئے گا، یعنی پہلا گھوڑا جب چھوڑ دیا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مخالف مسیح آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائیاں، اور لڑائیوں کی افواہ آپ لوگ سنو گے۔ اور دوسرے گھوڑے کا کام کیا ہے؟ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سفید گھوڑا جھوٹا مسیح آ چکا، لال گھوڑے کا جب دوسرا مخالف مسیح آ جاتا ہے تو پھر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ کالے گھوڑے کا مطلب جو ہے وہ جنگ ہے، اور لال گھوڑے کا مطلب جو ہے وہ جنگ ہے، اور کالے گھوڑے کا مطلب کال ہے، اور زرد گھوڑے کا مطلب وبا اور موت ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا؟ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی، لوگ تمہیں پکڑیں گے، کچھ تو خون جو ہے وہ تمہارے قتل کر دیا جائے گا، تم عبادت کرو گے تمہیں پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ یہ ویسا ہی حال ہوگا جو یہودی رومی دور میں قبرستانوں کے نیچے رہتے تھے، اور قبرستانوں کے نیچے اس قدر وہ رہتے کہ پوری کی پوری عمر بھر کے مرنے تک وہ وہیں پر رہتے۔ ان کے رنگ پیلے ہو چکے کیونکہ ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ ان کا کوئی شخص باہر کھانا لینے جاتا تو وہ جاتا تو زندہ تھا، لیکن اس کو کاٹ دیا جاتا، اور اس طرح کاٹا، بری طرح کاٹ دیا جاتا کہ اس کو جاتا تو زندہ پاؤں پر چل کر جب اس کو واپس لے کر آتے تو ایک گٹھڑی میں باندھ کر لے کر آتے۔
اتنی بڑی مصیبت کال جب یہ گھوڑے چلیں گے، جب یہ گھوڑے چلتے رہیں گے، اس کے بعد پھر 7 پیالے آئیں گے، 7 نرسنگے آئیں گے، اس کے بعد خدا فرماتے ہیں 19ویں باب میں خدا کی ذات اس مخالف مسیح کو، شیطان کو اور جھوٹے نبی کو مارنے کے لیے آئے۔ یہ لڑائیوں کی افواہ، یہ ابھی یاد رکھیں چھوٹی باتیں ہیں، ابھی اس طرح کا کام نہیں ہوئی، ابھی اس طرح کی باتیں شروع نہیں ہوئی، لیکن ابھی بیان ہے کہ جب وہ آئیں گے، جب یہ پیاجے مہریں کھول دی جائیں گی تو پھر اس طرح کی حالت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہیں وہ باتیں تو خداوند کا کلام مقدس آج ہمیں بتاتا ہے کہ اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا۔ ہم آخری حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم میسج کو کلوز کریں گے۔ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے جی 10واں باب 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر کفارہ دینے کے بعد ہمیں اس لائق بنا دیا، کیونکہ پہلے پردہ تھا، ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پر لکھا ہے دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ وہ پردہ کو ہٹا دیا گیا، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اسے سچے دل نہ، کوئی یہ جھوٹ نہ ہوئے تو فریب نہ ہوئے، تو کوئی اس طرح نکالنا ہو، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، خالص دل کے ساتھ ہے جس میں سچائی ہے، اور کلام ہی سچائی ہے۔ ہمارے دلوں میں خداوند کا کلام ہونا چاہیے، اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے اوپر ایمان اور اس کے کفارے کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے، اپنے دلوں کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر وہ جو لہو جو ہے لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے مخلصی نہیں ہوتی، اس کا لہو جب دل پر پڑ جاتا ہے، ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے، جیسے اس سپاہی پر پڑا اور اس نے با آواز بلند کہا، یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ یکسر تبدیل ہو گیا اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، کیونکہ وہ ہماری نجات ہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کو نا نیک کمانی ترغیب دیا کرو، پھوٹے کمانی نہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کی کرنا جی، کسی نے نہیں بگاڑ دینا، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو، چنگا بڑا بندہ ایک دعا کر رہا ہوتا ہے، چنگا بڑا بندہ دعا کر رہا ہوتا، انہوں نے کھچی تروئی جانا، اوہ یار چھاٹے یار آ چکا، کیا کر لیں گے جی، بعد میں کر لیں گے، کھچی تروئی جانا، تو کیا ہوتا ہے اس کے دعا کا وقت ہوتا ہے تو کہتے نہیں چھاٹے یار شام کو کر لانی۔ اسی طرح ایک بات ہوئی، آخری باتیں ہیں اس کو سنیے گا۔ کیا ہوا کہ ایک بھائی جو تھے وہ بڑے ریگولر تھے بیچارے، ان کو خدا نے ہارٹ ڈیزیز سے جو ہے وہ شفا بخشی۔ اب ہارٹ ڈیزیز سے شفا تو بخش دی، اب وہ چرچ جانا چاہتا تھا، ایک پادری صاحب آ گئے، اب پادری صاحب نے کیا کیا کہا یار مچھی پھڑن چلیے، اتوار دے دینا آپ مچھی پھڑن چلیے، میں نے کہا جی میں چل جانا، کہتے کوئی گل نہیں شام کو لانا۔ تو کبھی کبھار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک کاموں کی ترغیب نہیں دیتے، کسی کو یہ نہیں کہنے کہ بھرا تو نہیں چرچ جایا کر، انہوں نے کہنا چھاڑی یار کیڑی گل ہے، چھوڑ دو جی چرچ کو چھوڑ دو، کوئی گل نہیں جی وہ بہت میرا فلاں چیز ہے، آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں نیک کاموں کی ترغیب دینی ہے، اور لکھا ہے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور پاک ایک دوسرے کو پاک کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہے، عید اور اقبال نہ ہوگی، کیا ہونے سے جمع ہونے سے، گھر جی جمع ہونے کہ گھر جی جمع ہو کے بیٹھو نہیں، خداوند کے گھر میں آ کر جمع ہو، یہاں پر کلام مقدس کے بارے میں سیکھیں، جمع ہونے سے بات نہ ہو، اور لکھا ہے اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو، کس دن کو
खुदावंद के उस हौलनाक दिन को नजदीक आते देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। यानी ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ कि भी ऐसी बारिशां हो गई ने, सर्दियां शुरू हो डालियां। यही बात है, यहाँ पर भी खुदा यीशु कहते हैं जब तुम कोपलों को देखते हो, अंजीर की कोपलों को देखते हो, तो क्या कहते हो कि बहार आने वाली है, नजदीक है। तो इसी तरह ये जान लेना, ये मुसीबतें, ये तमाम चीजें जब वकू होंगी तो समझ लेना कि खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह जो है वो आने वाला है। इब्ने आदम दिन में जाहिर होगा और ऐसे जाहिर होगा कि आसमान पर बिजली जैसे पूरब से पश्चिम को पूर्ण कर जाती है, इब्ने आदम दिन में जाहिर होगा और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था, और अपनी छाती को पीट पीट कर ये कहेंगे, ऐ पहाड़ों और टीलों हमको छुपा लो, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम आन पहुंचा है। अब हमारे लिए ये चॉइस है, अब हमारे लिए ये चैलेंज है, अब हमारे लिए चूज करने की बात है, चुनने की बात है कि आप उनमें शामिल होना चाहते हैं जो कहते हैं पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो, छाती पीछने वालों में शामिल होना चाहते हैं, या खुदावंद खुदा के साथ रहने वालों में शामिल होना चाहते हैं। क्या आप खुदावंद खुदा के साथ बैठकर हुकूमत करने वालों में शामिल होना चाहते हैं? और लिखा है तुम कौमों का क्या करोगे? तो क्या आज हम इन बातों को जानते हैं? आज हम चुनेंगे, आज वक्त है हमें चुन लेना चाहिए। अगर हम खुदा के हजूर उसके कफारे के छींटे लेकर अपने दिलों को खालिस सच्चाई से भरकर ईमान के साथ खुदावंद के सामने आएंगे, नेक बातों की तरफ तरगीब देंगे, एक दूसरे के लिए भला सोचेंगे और खुदावंद के घर में आया करेंगे, तो जरूर है कि आप उन लोगों में हम शामिल होंगे जो खुदावंद खुदा के साथ मिलकर रहेंगे और बादशाही करेंगे, तख्तों के ऊपर बैठेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हमने किया तो फिर हम उनमें शुमार होंगे, ऐ पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम आन पहुंचा। जरूर है कि हमें आज चुनना है। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ से हम खुदावंद यीशु अल मसीह को चुन कर जाए, क्योंकि वो ही हमारा वाहिद वसीला है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।